كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقول الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات. خداوند متعال کا لاکھ لاکھ مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور زندگی میں اس جنت کے ٹکڑے میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ جگہ جنت سے کم نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مالکان جنت تشریف لاتے ہیں۔ جب کسی نے آیت اللہ بہجت سے کہا قبلہ میں مجلس میں جا رہا ہوں، انہوں نے فرمایا یہ نہ کہو مجلس جا رہا ہوں، یہ کہو کہ جنت کے اندر جا رہا ہوں۔ جہاں علی علی ہوتا ہے وہ جگہ جنت ہے۔ دلیل میں حدیث رسول ہے، رسول اللہ نے فرمایا جب کوئی جنتی اپنے گھر میں جائے گا، اپنے پڑوسی کے گھر میں جائے گا تو اس کے دروازے پر ایک زنجیر لٹکی ہوئی ہوگی۔ جب وہ زنجیر سے دروازہ کھٹکھٹائے گا تو دروازے سے آواز آئے گی یا علی یا علی یا علی کی آواز آئے گی۔ علامہ طباطبائی سے کسی نے پوچھا قبلہ میں جنت میں جاؤں، اپنے پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹاؤں اور وہاں سے یا علی کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ علامہ طباطبائی نے خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا دنیا میں جب تم اپنے پڑوسی یا اپنے دوست کے گھر پہ جاتے ہو تو دروازے پہ کھڑے ہو کر کس کو آواز دیتے ہو؟ دروازے پہ کھڑے ہو کر اس کو بلاتے ہو جو گھر کا مالک ہوگا، اور اسی کا آواز اسی کا نام تم لیتے ہو تاکہ وہ دروازے پر آ جائے۔ علامہ طباطبائی کہتے ہیں جنت علی کی ملکیت ہے، علی کا نام نہیں لوگے تو کس کا لوگے؟ دونوں ہاتھ جنت علی کی ملکیت ہے۔ ابھی تو ہم کہتے ہیں ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی۔ ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی۔ کبھی بہلول نے بیچی، کبھی حر نے خریدی، خداوندہ تیری جنت بڑی سستی نظر آئی۔ یہ وہ نعمتیں ہیں اللہ نے ان ہستیوں کو عطا فرمائی۔ فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھو گے گن نہیں سکتے۔ شکر تو بعد کا مرحلہ ہے، پہلا مرحلہ گننا ہے، تم گن نہیں سکتے۔ نعمتوں کو گنوایا، تم کم تھے ہم نے تمہیں بڑھا دیا، یہ ہماری نعمت ہے۔ تم ضعیف تھے ہم نے تمہیں طاقتور کر دیا، یہ ہماری نعمت ہے۔ تم منتشر تھے ہم نے تمہیں متحد کر دیا، یہ ہماری نعمت ہے۔ مگر جب سب سے بڑی نعمت کا ذکر آیا فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، سب سے بڑی نعمت تب نازل ہوئی جب غدیر خم میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا۔ ایک اونچی صلوات پڑھیں محمد والے۔ غدیر خم میں سب سے بڑی نعمت اللہ نے اس کا اعلان غدیر خم میں کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے، دیکھیے ہمیں نعمتوں کی تلاش ہوتی ہے کہ اللہ بچہ دے دے، گاڑی دے دے، گھر دے دے، بنگلہ دے دے، مگر کوئی ایک ایسی ہستی ہے جسے نعمتوں کی تلاش نہیں ہے بلکہ اللہ نے اسے ساری نعمتیں عطا فرما دی ہیں۔ اگر داماد نبی بننا نعمت ہے تو وہ بھی علی کے حصے میں، اگر بستر نبی پہ سونا نعمت ہے تو وہ بھی علی کے حصے میں، اگر فاتح خیبر ہونا نعمت ہے تو وہ بھی علی کے حصے میں، اگر رسول کا علم بردار بننا نعمت ہے تو وہ بھی علی کے حصے میں، اگر ساقی کوثر بننا نعمت ہے تو وہ بھی علی کے حصے
میں اگر باب مدینۃ العلم بننا نعمت ہے تو وہ بھی علی کے حصے میں۔ نعمتوں کے لامتناہی سلسلے میں کتنی نعمتیں گنواتا چلا جاؤں، مگر کچھ ایسی نعمتیں ہیں جو نہ کسی نبی کو ملی ہیں، نہ کسی ولی کو ملی ہیں، نہ کسی وصی کو ملی ہے۔ رسول اللہ نے خود کہہ دیا یا علی کچھ ایسی نعمتیں ہیں جو مجھ محمد مصطفیٰ کو بھی نہیں ملی۔ وہ کون سی نعمتیں تھیں؟ کسی کو معصوم زوجہ نہیں ملی سوائے علی کے، کسی کو کعبے میں ولادت نہیں ملی سوائے علی کے، کسی کو مسجد میں شہادت نہیں ملی سوائے علی کے، اور کسی کے لیے آسمان سے اسلحہ نہیں آیا سوائے علی کے۔ بس یہ علی بسم اللہ چمکتا ہے کہاں بلاک پر مہر مبی ایسا، کہاں ہوگا ولایت کی انگوٹھی میں نہیں ایسا۔ ارے خدا محفوظ رکھے چشم بد سے حسن حیدر کو، بڑی مشکل سے پایا ہے نبی نے ہاں نشی ایسا۔ یہ وہ علی ہیں، اللہ نے سبحان اللہ ساری نعمتیں علی کو عطا فرما دی ہیں، مگر سوال یہ ہے علی کو نعمتوں کی تلاش تھی یا نعمتوں کو علی کی تلاش تھی؟ علی کو نعمتوں کی تمنا تھی یا نعمتوں کو علی کی تمنا تھی؟ کس کو کس کی تمنا تھی؟ ہاں سوال یہ ہے کس کو کس کی تمنا تھی؟ اب دیکھیے رسول نے کہا کہ کل میں اسے علم دوں گا جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، جو بھاگنے والا نہیں ہوگا۔ آج کل آپ نے میڈیا پہ دیکھا ہوگا لوگ بھاگنے والے لفظ کو الگ کہتے ہیں جو تشریف لے جانے والا نہیں ہوگا، وہ بھاگنے والے کو کہتے ہیں تشریف لے جانے والے۔ پر کہ رسول نے کہا کل اسے علم دوں گا جو تشریف لے جانے والا نہیں ہوگا۔ مگر ایک صحابہ تھے جو پوری رات دعا کر رہے تھے کہ کل مجھے علم مل جائے، مگر علی نے دعا نہیں کی کہ کل مجھے علم مل جائے۔ اگلے دن رسول اللہ نے ناد علی پڑھ کر بتایا علی کو علم کی نہیں، علم کو علی کی تمنا تھی۔ علی کو علم کی نہیں، علم کو علی کی تمنا تھی، فضیلتوں کو علی کی تمنا ہے۔ ولایت کی علی کو تمنا تھی یا علی کو ولایت کی تمنا تھی؟ علی اگر انگوٹھی دینے کے لیے گئے فقیر کو تو یہ علی کی تمنا تھی، اگر رکوع کی حالت میں خود فقیر لے گیا تو یہ ولایت کی تمنا تھی۔ کس کو کس کی تمنا تھی؟ مسکین اور اسیر کو علی کی تمنا تھی یا علی کو مسکین اور اسیر کی تمنا تھی؟ علی اگر فقیر کو روٹیاں دینے کے لیے گئے تو یہ علی کی تمنا تھی، اگر مسکین اور اسیر خود دروازے پر آیا تو یہ مسکین اور اسیر کی تمنا تھی۔ علی کو ستارے کی تمنا تھی یا ستارے کو علی کی تمنا تھی؟ علی اگر ستارہ لینے آسمان پہ گئے تو یہ علی کی تمنا تھی، اگر ستارہ دروازے پر آیا تو یہ ستارے کی تمنا تھی۔ قیمتی جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، علی کو کعبے کی تمنا تھی یا کعبے کو علی کی تمنا تھی؟ اگر فاطمہ بنت اسد دروازے سے گئی تھی تو یہ علی کی تمنا تھی، اگر دیوار نے ٹوٹ کر بلایا تو یہ کعبے کی تمنا تھی۔ علی کو فضیلتیں ڈھونڈ رہی ہیں، فضیلتیں گھر کو تلاش کر رہی ہیں، ہمیں کس کے قدم پہ اترنا ہے۔ علی نے فضیلتوں کی تمنا نہیں کی، مگر ایک ایسا موقع آیا، ایک فضیلت کی علی نے تمنا کی ہے۔ وہ کون سی فضیلت؟ علی کے چاہنے والے سمجھ گئے میں انہیں کہاں لے جا رہا ہوں۔ نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ کبھی مول غنیمت کی دولت مانگی، نہ یہ کرار نہ یہ جرار نہ یہ خیبر میں علامہ، نہ یہ آنکھوں کی مصیبت کی شفا مانگی ہے، نہ کبھی نفس ہی مانگا شب ہجرت جاؤں، نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی عطا مانگی ہے، نہ یہ وہ شمس کا چہرہ نہ یہ وہ لیل کی زلفیں،
نہ ید اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے، نہ سلیمان کی حکومت نہ وہ قوت مانگی، نہ انگوٹھی نہ یہ دہلیز عطا مانگی ہے، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے۔ عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے۔ مل کے یہ وہ علی ابن ابی طالب ہیں، تمام فضیلتیں علی کو ملیں، مگر پھر بھی ایک بیٹے کی دعا کی کہ خدا وہ ایک ایسا بیٹا دے جو دین کی حفاظت کرے۔ اور ہم اس فرش عزا پہ اور اس عزاداری خصوصاً 40 میں عاشقان حسین نے ثابت کیا، تم جتنی پابندی لگا دو ہم حسین ابن علی کو چھوڑنے والے نہیں۔ عزادار ابھی امبی جی خان سے آ رہے ہیں، وہاں بھی 100-150 جیل میں ہیں یا ان پہ کیس ہوئے ہیں، آپ کے علاقے میں بھی اسی طرح، پورے پنجاب میں، اگرچہ سندھ میں یہ پابندی نہیں تھی مگر پھر بھی مومن رکے نہیں ہیں، مومن جانتے ہیں ہم جان دینے کو تیار ہیں، عزاداری کا سودا نہیں کرنے والے ہیں۔ اور یہ ثابت کر کے دکھایا اس دلیر قوم نے، اس بہادر قوم نے۔ کیوں نہ بہادر ہوں، ہم انہیں کہاں مانتے ہیں جو تشریف لے جاتے ہیں، ہم انہیں مانتے ہیں جو فاتح خیبر ہیں۔ اگر فاتح خیبر کے ماننے والے یہ دلیری دکھائیں تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، ان کے آقا سے انہوں نے ورثے میں لیا ہے، دلیری بھی ہمیں ورثے میں ملی ہے، شہادت بھی ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ دیکھیے اس دین کی خاطر قربانی دی گئی ہے، جانیں لٹی ہیں، جانیں کٹی ہیں، اس دین کی خاطر حسین جیسا قیمتی امام بھی شہید ہوا ہے۔ میرے اور آپ کے خون کی کیا حیثیت ہے؟ جس دین کی خاطر علی اصغر شہید ہوا ہے، ہمارے بچے کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارا زندگی کا اصل مقصد ہونا چاہیے اس دین پر ثابت قدم رہے جس دین کی خاطر بہت مہنگی قیمت چکائی گئی ہے، جس دین کی خاطر تمام 13 معصومین شہید ہوئے ہیں۔ دیکھیے مولا حسین کے پاس شخص آیا، کہنے لگا مولا عِذْنِي بِحَرْفَيْن، مولا 2 جملوں میں نصیحت کر دیجئے۔ اچھا سوال تو اچھا جواب بھی ملتا ہے۔ مولا نے کیا فرمایا؟ فرمایا من حاول امرا بمعصیت اللہ، اگر کوئی انسان گناہ کے وسیلے سے کوئی دنیا آباد کرنا چاہتا ہے، یقین جانو حسین نے کہہ دیا تجھے دنیا بھی نہیں ملے گی۔ خولی کامیاب ہوا نہیں، عمر سعد کامیاب ہوا نہیں، کیا شمر کامیاب ہوا نہیں، کیا ابن ملجم کامیاب ہوا نہیں؟ ابن ملجم نے کوفہ کی خوبصورت ترین لڑکی کو دیکھا، میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کہا میرا حق مہر بہت زیادہ ہے، کہا جتنا بتا دو میں حق مہر دینے کو تیار ہوں، کہا میرا حق مہر اتنا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر آج تک کسی کا اتنا مہنگا حق مہر نہیں تھا، کہا میں دینے کو تیار ہوں، کہا مجھے علی ابن ابی طالب کا کٹا ہوا سر لے کر آ جاؤ، یہی میرا حق مہر ہے۔ اور کیا وہ کامیاب ہوا؟ نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی ہے۔ دیکھیے اگر ہم چاہتے ہیں مولا امام زمانہ کی ہمیں معرفت ملے، 2 دوست سے دونوں نے ایک عمل کیا امام زمانہ کی زیارت کے لیے، ایک کو زیارت نصیب ہوئی دوسرے کو نہیں ہوئی۔ استاد کے پاس گیا، کہا قبلہ کیوں مجھے زیارت نصیب نہیں ہوئی؟ کہا کیونکہ تم نے جہاں سے گندم لیا ہے اس زمین والے نے گندم کی کٹائی کے موقع پر چند دانے گندم کے برابر والی زمین کے حرام کے ملا دیے تھے، اور وہ حرام کے گندم کے دانے جب تمہاری بولی میں آئے اور تم نے وہ حرام کے چند دانے کھائے جس کے سبب تم دیدار امام زمانہ سے محروم ہو چکے ہو۔ حرام کرنے والا انسان کو اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں حرام صرف سور ہے، حرام صرف شراب ہے، حرام صرف چوری ہے، ہاں یہ سب حرام ہے، مگر یہ بھی حرام ہے جو انسان اپنی زمینوں کی زکوٰۃ نہیں دیتا،
اس کا اٹھنا بیٹھنا حرام ہے، اس کا پہننا لباس حرام ہے، یہ بھی حرام ہے جو انسان خمس اپنے مجتہد اپنے مرجع کو خمس ادا نہیں کرتا ہے، اس کا بھی اٹھنا بیٹھنا حرام ہے، اور یہ بھی حرام ہے جس انسان نے اپنی بہنوں کا حق ادا نہیں کیا، ہمارے معاشرے میں ادا نہیں کرتے، یہ بھی اس کا بھی اٹھنا بیٹھنا حرام ہے، اور یہ بھی حرام ہے جو انسان اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہیں کرتا، اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی حرام ہے، وہ بھی روایت میں فرمایا چور ہے، اور یہ بھی حرام ہے جس انسان کو کہا ہے نوکری پہ 8 بجے آؤ اور وہ 10 بجے پہنچ رہا ہے، یقیناً وہ اپنی اولاد کو حرام کی کمائی کھلا رہا ہے۔ یاد رکھیے فرمایا کسب الحرام یبین فی الذریہ، حرام کرنے والا اپنا اثر تمہاری نسلوں میں دکھائے گا۔ اب نہ کہنا میرا بیٹا کیوں بگڑا، میری بیٹی کیوں بگڑ گئی، ایک 70 سال کا بوڑھا کہہ رہا تھا، رو کے کہہ رہا تھا میرے بچے نے مجھے تماچا مارا ہے، جوان بیٹے نے۔ ہم نے کہا تو نے اپنے بچے کو کھلایا کیا تھا دسترخوان پہ جو اسے اتنی جرأت ہو گئی بوڑھے باپ کو منہ پہ تماچا مار رہا ہے۔ یہ حرام کے نوالے کا اثر ہے کہ رسول اللہ نے ایک بچے کو کہا یہ حرام زیادہ ہے، اس کا باپ آ گیا کہ میری بیوی نے خطا کی ہے، خیانت کی ہے، کہ نہیں تیری بیوی نہیں تیری خطا ہے، کہ یا رسول اللہ کیسے، کہا جس دن تو نے حرام کا نوالا کھایا تھا اس سے طاقت بنی، اور ایک نوالے سے بھی طاقت بن جاتی ہے، اور اس طاقت سے جو تمہیں انرجی ہوئی تم اپنی بیوی کے قریب گئے، اور جو نطفہ منتقل ہوا وہ حرام کا نطفہ تھا، اسی لیے تیرا بیٹا حرام زادہ ہے۔ یعنی یہ نوالا انسان کو تباہ کر دیتا۔ آپ سے سوال کروں گا گاڑی میں پیٹرول کی جگہ پانی ڈالیں گے گاڑی چلے گی؟ اگر آپ حلال نوالے کی جگہ یہ کھانا ہمارے جسم کا فیول ہے، ہمارے جسم کا پیٹرول ہے، اگر حرام نوالا پیٹ میں جا ڈالیں گے پھر یہ جسم، پھر یہ ارادہ، پھر یہ دل و دماغ نیکی کی طرف نہیں حرام کی طرف جائے گا، پھر اسے گناہ کا شوق ہوگا، پھر اسے برائیوں کا شوق ہوگا، اچھائیوں کا شوق نہیں ہوگا۔ ابراہیم ادہم ایک یہ مولا کے صحابی ہیں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو مولا کی صحابی کا واقعہ بتاؤں، مولا کا جملہ کربلا میں حسین ابن علی نے دشمنوں کی ہدایت کی بڑی کوشش کی، آخر جب تھک گئے مولا نے فرمایا جانتے ہو مجھ معصوم حسین کا جملہ تم پہ اثر کیوں نہیں کر رہا، بتائیے مولا، کہا یزیدیوں سے مولا کہہ رہے ہیں کیونکہ تمہارے پیٹ میں حرام بھرا ہوا ہے، جس پیٹ میں حرام ہوگا، مجھ جیسا چھوٹا طالب علم تو چھوڑیں، خود امام زمانہ منبر پہ آ کے بیٹھ جائیں پھر بھی اثر نہیں ہوگا، پھر بھی افیکٹ نہیں کرے گا کیونکہ حرام بھرا ہوا ہے۔ ابراہیم ادہم مولا کے صحابی ہیں، ایک ایسا وقت آیا کہ اس کی عبادت کی لذت ختم ہو گئی۔ یہ عبادت بہت اچھا معیار ہے، اللہ نے 5 وقت کی عبادت کا آپ کو دیا ہے ٹیسٹ، کہ انسان ٹیسٹ کرے کہ اللہ مجھ سے راضی یا نہیں۔ آپ صبح کو اٹھیں، فجر کی نماز میں آپ کو بڑا مزہ سکون آیا، معنوی لذت ملی، اب ظہر میں آئے تو وہ معنوی لذت ختم ہو گئی۔ یہ ایک نشان ہے ظہر اور فجر کے درمیان ضرور مجھ سے کوئی خطا ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اس لذت اب دل نہیں کر رہا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ ان کو عبادت کا دل نہیں کرتا، ہمیشہ ان کو قرآن کا دل نہیں کرتا، 2 گھنٹے بیٹھ کر ریلز دیکھیں گے، 2 گھنٹے کا فلم دیکھیں گے، ڈرامے دیکھیں گے، مگر قرآن پڑھتے ہوئے 10 منٹ کے بعد اکتاہٹ سی آ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے انہیں لذت عبادت سے محروم کر دیا۔ اچھا کیوں محروم ہوتا ہے لذت عبادت سے؟ گناہ کی سبب۔ رسول اللہ فرماتے جب انسان کثرت سے گناہ کرتا ہے پھر اللہ اسے اپنی بارگاہ سے دور کر دیتا ہے۔ تبھی تو اس مولا کے صحابی نے دیکھا اب وہ عبادت کی لذت نہیں مل رہی، کعبۃ اللہ میں گئے، روئے مگر کوئی رزق نہیں ملا، اٹھ کے وہاں سے گئے مسجد صخرہ فلسطین، پیدل کا اونٹوں کا سفر ہوتا تھا، گاڑی تو نہیں تھی اس زمانے میں، تو 2 مہینے 1 مہینہ لگا، مسجد صخرہ فلسطین میں آئے جو آج کل اسرائیلیوں کے قبضے میں، خدا ظالم اسرائیلیوں کو نیست و نابود فرمائے، خدا فلسطینیوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ مسجد صخرہ میں آئے، کہا کہ خدا سے خدایا میں ڈھونڈ رہا ہوں میری غلطی کیا ہے۔ اس وقت خدا نے ان کو ایسے ہدایت تھی، 2 فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں، دونوں نے کہا جانتے ہو آج کون آیا ہے؟ آج مولا کا صحابی ابراہیم ادہم آیا ہے۔ اچھا کیوں آیا ہے؟ کہا کہ اسے 2-3 مہینے سے لذت عبادت نہیں مل رہی۔ اچھا کیوں نہیں مل رہی؟ فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں، ابراہیم ادہم سن رہے ہیں۔ کہا کہ اصل میں وہ 2 مہینے پہلے گیا تھا، صفا اور مروہ کے درمیان ایک ریڑھی والا تھا، اس سے کھجور لینے کے لیے گیا تھا،
اور کھجور والے نے اس کو کاغذ میں کھجور ڈال کے دی، 2 کھجوریں زمین پہ گر گئیں، اس نے اس کھجوروں کو اٹھا کر اپنے پیکٹ میں ڈالا اور دوسری 2 کھجوریں بھی پڑی ہوئی تھی، اسے سمجھا یہ بھی میری کھجوریں ہیں، اس نے اپنے پیکٹ میں ڈال دیا، جبکہ وہ دوسری 2 کھجوریں ریڑھی والے کی گری ہوئی تھیں، وہ حرام کی 2 کھجوروں کا اثر ہے کہ 2-3 مہینے سے لذت عبادت سے محروم رہا ہے۔ اسے پتا چل گیا، واپس 2 مہینے چل کے آیا مکہ، صفا اور مروہ کے درمیان ریڑھی والے کو ڈھونڈ رہا ہے، لوگوں نے کہا وہ مر گیا ہے، اب کیا کروں، اس کا بیٹے کا گھر وہاں ہے، بیٹے کے پاس جاتا ہے، آپ کے والد صاحب کی میں نے 2 کھجوریں کھا لی ہیں، یا پیسے لے لیں یا معاف کر دیں، معاف کر دیا۔ دیکھیے اب پھر کہا، مگر بیٹے نے کہا کہ میری ماں اور میری بہن زندہ ہے، ان کا گھر ادھر ہے، ان کے پاس گیا، کہا آپ کے زوجہ، آپ کی میاں، آپ کے شوہر کی 2 کھجوریں میں نے کھا لی ہیں، آپ اسے معاف کر دیں یا پیسے لینے کا، معاف کر دیا۔ لڑکی سے پوچھا آپ کے باپ کی 2 کھجوریں میں نے کھا لی ہیں، معاف کر دیں یا مجھ سے پیسے وصول کر دیں، کہا میں نے معاف کر دیا۔ اب تینوں وارثوں سے جب معافی مانگی، اب جو 3 مہینے کی سے لذت عبادت سے محروم تھا، 3 مہینے کے بعد اب جو گیا کعبۃ اللہ میں، آواز بلند کی یا اللہ، آواز آئی لبیک میرے بندے۔ کیوں؟ پیٹ میں جب حلال گیا، اب خدا نے اسے کہا لبیک۔ اگر پیٹ میں حرام ہو، مولا کی کوئی جملے کا اثر نہیں ہوگا۔ اگر کئی لوگ ہیں جیسے بینک، جو سود والی بینکیں ہیں، اس میں بھی جاب کرنا حرام ہے، یہ حرام جاب میں شامل ہوتا ہے، خصوصاً اس ڈپارٹمنٹ میں جہاں لون دیا جاتا ہے، جہاں سود دیا جاتا ہے۔ امام حسین نے کربلا میں ایک جملہ یزیدیوں سے کہا تھا نوالے کے بارے میں، حرام کے بارے میں، ایک جملہ اپنے دوستوں سے بھی کہا تھا۔ مولا نے اپنے دوستوں سے کہا، اے میرے چاہنے والوں، 72 سپاہی جو تھے، ان سے کہا جانتے ہو اگر تمہاری گردن پہ کسی کا حق ہے وہ پلٹا دو، خدا معاف نہیں کرنے والا۔ اب روایت کہتی ہے کچھ صحابی انہی 72 میں سے اٹھے، انہوں نے کسی کو پیسے دیے، کہا یہ قرضہ اسے واپس کر دو، یہ قرضہ اسے واپس کر دو، یہ پیسہ واپس کر دو۔ مولا کا جملہ بتلا رہا ہے اگر آپ 72 میں شامل ہو جائیں، 72 جیسے نہ پہلے تھے نہ آئندہ آنے والے ہیں، مگر اگر آپ 72 میں بھی شامل ہو جائیں اور آپ کا خون حسین کے خون کے ساتھ مل جائے، مگر اگر کسی کا حق آپ کی گردن پہ، کسی کا قرضہ آپ کی گردن پہ، اللہ معاف نہیں کرنے والا، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ 72 کو بھی، کیوں امام حسین نے خود کہہ دیا۔ عجیب ہے، لوگ ہیں قرضہ لے کر حج پہ جا رہے ہیں، بھائی یہ قرضہ یعنی لوگوں کا آلریڈی قرضہ ہے، مگر زیارتوں پہ جا رہا ہے بندے خدا، حج پہ جا رہا ہے بندے خدا۔ بھائی پہلے اس قرضے کو ادا کرو، پہلے یہ بیچارے غریب، چاہے وہ 2 روپیہ ہو یا 2 لاکھ ہو، میٹر نہیں کرتا، قرضہ دیا کرو۔ لوگ وہ قرض حسنہ کہتے ہیں نا، ہم لوگ قرض حسنہ کا عربی معنی یہ ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے معاف کر دینا، وہ پاکستانی معنی لیتے ہیں، اردو کا معنی قرض حسنہ یعنی جب تم مجھ سے لینے آؤ گے مجھے بیٹھ کے ہنسنا ہوگا، میں تمہیں نہیں دوں گا۔ اور حقیقت میں ہوتا یہ ہے، دیتے نہیں ہیں لوگ۔ معصوم نے فرمایا لمبے سجدے اور رکوع کو اور عبادت کو نہ دیکھو، تم پیسے دے کر لوگوں کے ایمان کو آزما دو۔ اور میں نے آزمایا ہے، میری زندگی میں شاید 2 یا 3 بندے ایسے ملیں، اکثر لوگ لے کر غائب ہو جاتے ہیں، واپس کوئی نہیں دینے والا۔ معصوم نے بہت اچھا معیار بتایا ہے کہ تم پیسے قرضہ دو، پھر دیکھو کون ٹائم پہ دیتا ہے۔ مجھے آج تک زندگی میں 2 یا 3 بندے ملے جو ٹائم پر قرضہ واپس کرتے، ورنہ کوئی واپس نہیں کرتا، اکثر لوگ واپس نہیں کرتے۔ اور معصوم نے معیار بھی بڑا اچھا بتلایا ہے، حدیث میں فرمایا جس کی گردن پہ قرضہ ہے اور دے سکتا ہے، واپس نہیں کر رہا، جب ایک مسجد سے دوسری مسجد، ایک امام بارگاہ سے دوسری امام بارگاہ، ایک حج سے دوسرا حج، ایک زیارت سے دوسری زیارت، کہیں نیکی کرنے جاتا ہے، خدا فرشتوں سے کہتا ہے اس پر رحمت نہیں، اس پر لعنتیں برسا۔ نیکی کر رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ تمہاری پہلی پرائیورٹی یہ ہے، حق الناس، خدا تو معاف کرنے والا ہے، لوگ قیامت کے دن کوئی معاف نہیں کرے گا، ذرہ ذرہ لوگ پکڑ کے نکالیں گے۔ ایک بڑا دل ہلا دینا واقعہ ہے، آپ تیار ہیں تو آپ کو میں بتاؤں، تیار ہیں؟ ایک اونچی صلوات پڑھیں۔ آقا محسن الحکیم کے زمانے کا واقعہ ہے، زیادہ پرانا واقعہ نہیں، جو یہاں پہ بزرگ سفید داڑھی والے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے تو امام خمینی کا دور بھی دیکھا ہوگا۔ تو یہ محسن الحکیم کا زمانہ کب ہے؟ ان کی ملاقات امام خمینی سے رہی تھی، اور یعنی امام خمینی کی جوانی کا واقعہ ہے، زیادہ سے زیادہ 60-70 سال کا پرانا واقعہ ہوگا۔
ان کے زمانے میں ایک تاجر تھا آغا محسن الحکیم. اس زمانے میں ان کی حیثیت وہی تھی جیسے آج کل رہبر معظم یا آغا سیستانی کی حیثیت ہے. اس زمانے میں ایک تاجر نجف میں آتا ہے, کہتا ہے میرے پاس بہت بڑی رقم ہے, مجھے حج پہ جانا ہے, میں چاہتا ہوں اس رقم کو کسی کے حوالے کر دوں. لوگوں نے کہا محمد امین ایک صاحب ہیں جو نجف میں رہتے ہیں, محمد ان کا نام ہے مگر اتنے اعتباری ہیں لوگ ان کو امین بولتے ہیں, اور اس کو پیسے دے دو. اور یہ بہت قریبی ہیں آغا محسن الحکیم کے بھی, یعنی اس زمانے کے مجتہد کے, آپ کے پیسے کہیں نہیں جائیں گے, اس کو دے دیں. یہ جاتے ہیں اپنے سارے پیسے اس کے حوالے کرتے ہیں, دولت بڑی تھی, کھربوں کی دولت تھی, اور کہتے ہیں میں حج سے واپس آؤں گا آپ سے لے لوں گا. انہوں نے لکھ دیا, کہا ٹھیک ہے, یہ چلے گئے. یہ جب واپس آئے حج سے تو پوچھا محمد امین کہاں ہیں, کہا وہ تو مر گئے. کہا کوئی مسئلہ نہیں, انہوں نے ضرور اپنی ڈائری پہ لکھا ہوگا, اتنے اعتباری تھے, میں ان کے بیٹے سے جا کے پوچھتا ہوں. بیٹے کے پاس گئے, بیٹے نے ڈائری باپ کی چیک کی, کہا معاف کیجیے گا آپ ہمارے والد صاحب نے آپ کے بارے میں کچھ نہیں لکھا. پریشان ہو گئے. کہا پھر چلتا ہوں آغا محسن الحکیم کے پاس, یہ ان کے بڑے قریبی تھے, ان کے پاس گئے. قبلہ کیونکہ یہ آپ کے قریبی تھے, میں نے اپنی بہت بڑی رقم جو کھربوں کی رقم تھی تو میں نے ان کے پاس رکھوا دی, ابھی وہ مر گئے, بیٹا کہہ رہا ہے نہیں لکھا. آغا محسن حکیم کہتے ہیں میں تمہیں ایک عمل سکھاتا ہوں, یہ عمل تمہیں جا کر وادی السلام میں کرنا ہوگا. اور کیونکہ روایت کہتی ہے مومنوں کی روحیں وادی السلام میں منتقل ہو جاتی, تم یہ عمل وادی السلام میں کرو گے, ان کی روح ظاہر ہوگی, تمہیں بتا دے کہ کہاں ہیں پیسے, اگر بیٹے نے چوری کی ہیں جو بھی تمہیں بتا دیں گا. ٹھیک ہے, یہ عمل لے کر چلے جاتے ہیں. اب روایت میں یہ عمل نہیں آیا واقعے میں, ویسے بہت سارے اور اعمال ہیں مفاتیح الجنان میں ہیں اپنے مرحومین کو دیکھنے کے لیے. اب یہ شخص جاتا ہے, عمل کرتا ہے, رات کو فرشتہ ظاہر ہوتا ہے. فرشتہ کہتا ہے کس سے کام ہے, کہا محمد امین سے. فرشتہ چیک کرتا ہے, پتہ نہیں ادھر سسٹم کیا ہے, کمپیوٹر پہ چیک کرتا ہے, ٹک ٹک کر کے مارتا ہے, انٹر مارا, نہیں یار محمد امین ادھر ہے نہیں. فرشتے نے کہا اسپیل سے ہی بتاؤ, MU ہے MOA کیا ہے, کہا نہیں یار محمد امین ہے ہی نہیں. اگلے دن بیچارہ واپس آ گئے آغا محسن حکیم کے پاس. قبلہ آپ نے عمل تو ٹھیک بتایا, بندہ فرشتہ ظاہر ہوا, اس نے کہا محمد امین پوری وادی السلام میں ہے ہی نہیں. جیسے یہ سنا محسن الحکیم صاحب آیت اللہ صاحب کے چہرے کا رنگ بدل گیا. کہا قبلہ کیا ہوا, خیریت تو ہے؟ کہا روایت کہتی ہے مومنوں کی روحیں وادی السلام میں جاتی ہیں اور گنہگاروں کی روحیں یمن میں وادی برہوت میں جاتی ہیں. اگر یہ ادھر نہیں ہے تو ضرور ادھر ہوگا, تو ادھر جا کے یہ عمل کرو. ٹھیک ہے, اب پیسے کروڑ تو نہیں تھے, وہ تو کھربوں کی بات تھی. بیچارہ اٹھ کے یمن گیا, وہاں پہ اسے یہ عمل کیا. فرشتہ ظاہر ہوا, کس سے کام ہے, کہ محمد امین سے. کہا ٹھیک ہے لے کے آتے ہیں. 2 فرشتے ایک زخمی بندے کو گھسیٹ کے لا رہے تھے. اس سے اسے پوچھا بھائی میرے پیسے کہاں ہیں, کہا پیسے کی رقم زیادہ تھی, مجھے خوف تھا کہیں میرے بیٹے میں لالچ نہ آ جائے, تو میں نے فلاں درخت کے نیچے وہاں میں نے تجوری چھپا کے رکھی ہے, وہاں سے اٹھا لیں. اب اس سے پوچھا ٹھیک ہے یہ تو مسئلہ حل ہو گیا, تم تو نیک تھے, تمہاری نے نماز شب قضا ہوتی تھی, لوگ اعتبار کرتے تھے, ہر چیز تمہاری پرفیکٹ تھی, تم ادھر کیا کر رہے؟ تو وہ کہنا چاہ رہا تھا, فرشتے جلدی سے اسے لے کر چلے گئے. یہ کہتا ہے اس کی پیٹھ میری طرف تھی, اس نے بس یہ کہا, اس کو اتنا ٹائم ملا کہ خدا بچائے نجف کے کسائیوں سے. پتہ نہیں کون کسائی نجف کے. خیر وہ اپنے آپ گیا, پہلے تو اس درخت کے نیچے کھدائی کی, تجوری نکل آئی, شکریہ الحمدللہ. مٹھائی لے کر آغا محسن حکیم کے پاس پہنچ گیا. قبلہ آپ نے جو عمل بتایا, لگا تو بڑا ٹائم, کبھی ادھر کبھی ادھر, مسئلہ میرا حل ہو گیا, یہ مٹھائی آپ کی خدمت میں. آغا محسن حکیم نے کہا تیرا مسئلہ تو حل ہو گیا, میرے مسئلے کو تو حل کرو, کہ وہ بندہ وادی برہوت میں گنہگاروں کی وادی میں کیا کر رہا تھا. کہا قبلہ میں نے اسے پوچھا, اس نے ٹائم نہیں دیا, فرشتوں نے ٹائم نہیں دیا, فرشتوں نے بس اس نے یہ کہا خدا بچائے نجف کے کسائیوں سے. تو آغا محسن حکیم نے کہا ایسے کرتے ہیں, کل ایک میٹنگ رکھ لیتے ہیں تمام نجف کے کسائیوں سے. توجہ تو ہے نا آپ کی. کہا تمام نجف کے کسائیوں سے ایک میٹنگ رکھ لیتے ہیں. اعلان کر دیا نجف کے جتنے کسائی ہیں ان سے آغا محسن حکیم کل ملاقات کرنے چاہتے ہیں. سب آ گئے, اور جو کسائی آتا دروازے پہ آغا محسن حکیم کھڑے ہوئے تھے, ان سے ملتے, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ, ہمارے معتمد دوست محمد امین کو جانتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی قبلہ ان کی تو بڑی خدمات تھی, چلیے بیٹھیے. دوسرا بندہ آیا, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں, ٹھیک ہیں, آپ ہمارے معتمد محمد امین کو جانتے ہیں؟ جی جی قبلہ بڑی پرسنالٹی تھی ان کی, بسم اللہ بیٹھی. کرتے کرتے ایک بندے سے یہ سوال جب کیا, اس کی شکل بگڑ گئی. اس نے کہا قبلہ وہ بندہ جو تھا نا آپ کا تھا, مگر ٹھیک نہیں تھا.
محسن الحکیم سمجھ گئے، کلو مل گیا، اس کا جھگڑا اس بندے کے ساتھ ہے کہ ہمیں اسی سے بات کرنی ہے کہ اسے معاف کر دو۔ اسے بٹھایا کہ تیرا کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں تو کسائی ہوں، مویشی جانور زندہ یا کٹا ہوا بیچتا ہوں۔ ایک تاجر تھا جو کویت سے آتا تھا مجھ سے سامان لینے، اور وہ بڑی تعداد میں مویشی خرید کے جاتا تھا، اور 10-20 سال سے میرا کسٹمر تھا۔ ایک دن اس نے مجھے کہا دیکھو ہم تو آتے ہیں بچپنے سے، تمہاری بچی کو بھی دیکھا ہے، اب ماشاءاللہ تمہاری بچی جوان ہو گئی ہے، میرا بیٹا بھی جوان ہو گیا ہے، ایسے کرتے ہیں رشتہ طے کر لیتے ہیں۔ یہ بھی اس نے بھی کہا ٹھیک ہے، ہماری بچی کی شادی کہیں اچھے خاندان میں، وہ بھی کویت میں ملینر فیملی میں ہو جائے۔ کہا ٹھیک ہے، تقریباً ہمارا معاملہ طے ہو گیا تھا۔ اب اس بندے نے جو کویتی تھا، اس نے لوگوں سے تھوڑی ریسرچ کرنا شروع کر دی کہ یہ خاندان کو ٹھیک ہے ہم تو خریدتے ہیں، صرف خریداری کے حد تک ہے، اندر سے تو ہم نہیں جانتے، ہم کبھی ان کے گھر نہیں آئے، تھوڑی ریسرچ کر دیتا ہوں۔ نجف کی گلیوں میں نکلا، لوگوں سے پوچھا ادھر کا کون ہے؟ کہا لوگوں نے بتایا محمد امین یہاں کے بڑے معتمد ہیں، سب ان کو مانتے ہیں۔ محمد امین کے پاس گیا کہ قبلہ بتائیے آپ کا بڑا نام ہے، لوگ آپ کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں، وہ کسائی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اتفاقاً محمد امین نے صبح کو اسی کسائی سے گوشت خریدا تھا، اس نے کوئی اچھا گوشت نہیں دیا تھا، اسے غصہ چڑھا ہوا تھا۔ جیسے اس نے آگے اسے پوچھا وہ کیسا ہے، اس نے کوئی لمبی بات نہیں کی، اس نے بس ایک جملہ کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، بس کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اس نے سمجھا پتہ نہیں اس کی بیوی بیٹی جو ہے پاک دامن نہیں ہے، پتہ نہیں خود گندی فیملی ہے کیا ہے، اس نے پورا رشتہ ہی کینسل کر دیا۔ کہ قبلہ اس کے ایک جملے کے استغفر اللہ کی وجہ سے ہمارا پورا رشتہ ختم ہو گیا، ہم تو بیٹھے بیٹھے بڑی بڑی غیبتیں کرتے ہیں۔ تو اب اس نے آغائے محسن حکیم اٹھے، جوانوں سے کہا بھائیو یہ آپ ہی کی برادری کا کسائی ہے، ان کی بیٹی کے بارے میں گارنٹی لیتا ہوں اگر لڑکی راضی ہو کوئی ہے رشتے کے لیے۔ ایک جوان اٹھتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد ان کا نکاح خود آغائے محسن حکیم پڑھ دیتے ہیں، اور اس کسائی سے کہتے ہیں بھائی اسے معاف کر دو تاکہ وہ وادی برہوت سے نکل کر وادی سلام میں منتقل ہو جائے۔ اس کی نمازیں صحیح تھیں، عبادتیں صحیح تھیں، زیارت صحیح تھی، عزاداری صحیح تھی، قابل اعتماد تھا، لوگوں کو پیسے ٹائم پہ دیتا تھا، لمبی غیبت نہیں کی، اس نے بس ایک جملہ کہا تھا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، جس کی وجہ سے وادی السلام سے وادی برہوت میں آ گیا۔ اب قرآن کی وہ آیت یاد آئی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہے تو وہ بھی تمہیں ملے گی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی ہے وہ بھی تمہیں۔ قیامت کا حساب بہت سخت ہے، وہ دن جب ہماری سانسوں کا بھی حساب ہوگا۔ یہ سانسیں جو پھیپھڑے میں جاؤ کے نکل رہی ہیں، یہ سانسوں کو تم نے گناہوں میں خرچ کیا ہو یا ذکر حسین میں خرچ کیا، تم نے کہاں خرچ کیا؟ قیامت کے دن ہماری پلک جھپکنے کا بھی حساب ہوگا۔ یہ پل کے گناہوں میں جھپکی تھیں یا دیدار زیارت عاشوراء میں جھپکی تھی؟ تم نے کیا کہا؟ مولا سے ہم اسی لیے یہ کہنے آئے مولا ہمیں اپنے اوپر کوئی یقین اور بھروسہ نہیں ہے، اس فرش عذاب پہ آتے ہیں تاکہ آپ ہمیں بخشوا دیں۔ اور یہ مجلس ایک غریب کے چہلم کی مناسبت سے برپا ہے، جس کے چہلم منانے کے لیے وطن عزیز سے کئی لوگ جا نہ سکے۔ اے حسین ہم تیرے اربعین کو نہیں آ سکے، مگر مولا ہم یہاں آپ کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ ہاں عزیزو، انہی عراقی بچی کی چھوٹی ویڈیو دیکھ رہا تھا، چھوٹی بچی تھی 5-6 برس کی، پانی پلا رہی تھی لوگوں کو، لوگ پانی لے رہے تھے، ایک بندے نے آ کے اس سے پوچھا کہ پانی کیوں پلا رہی ہو؟ 5-4 برس کی بچی کہتی ہے للحسین، حسین کے نام پہ پلا رہی ہوں۔
پھر پوچھنے والے نے اگلا سوال کیا، کہا تعرف مین حسین، بچی سے پوچھا جانتی ہو حسین کون ہے؟ بچی چھوٹی تھی، درد بھرا جواب دیا، کہا قتل عطشانا، مجھے اتنا معلوم ہے وہ پیاسا مارا گیا تھا۔ ہاں آزادارو، وہ پیاسا مارا گیا تھا، اسی کے لیے ہم یہاں جمع آئے۔ تم جب گھر سے چلے اکیلے نہیں چلے، ایک بی بی جنت البقیع سے چلی تھی۔ وہ بی بی جانتی ہو کہاں آتی ہے؟ شام میں روزہ زینب پہ آتی ہے۔ عزادارو تڑپا دینے کے لیے یہی کافی ہے کہ پھر سے بی بی کا روزہ خالی ہو گیا ہے۔ اب کوئی عزادار شام نہیں جاتا، رونا ہے تو اس جملے پہ رونا۔ سنو گے عزادارو، بھائی کے 2 کروڑ زائر ہیں، بہن کا روزہ ویران پڑا ہو۔ بھائی کے 2 کروڑ زائر ہیں مگر بہن کا روزہ ویران پڑا ہوا۔ وہ بی بی کہتی ہے اٹھو زینب، مجلس شروع ہو چکی ہے۔ اب یہ دونوں بیویاں کہاں جاتی ہیں؟ زندان میں جہاں سکینہ سو رہی ہے۔ ننھی سی قبر کی اللہ تم سب کو زیارت نصیب کرے۔ اٹھو سکینہ، تمہیں تماچے مارے جاتے تھے نا، اٹھو مجلس شروع ہو چکی ہے۔ اب یہ تینوں بیویاں مجلس میں آتی ہیں۔ اگر مجلس میں میری ماں بہنیں سن رہے ہیں، میں کہوں گا ادب سے بیٹھنا، کہیں برابر میں فاطمہ زہرا نہ ہو، کہیں برابر میں زینب عالیہ نہ ہو۔ اب جب مسائل کی منزل شروع ہوتی ہے، آپ تڑپ تڑپ کے روتے ہیں۔ بی بی سکینہ پپی کا ہاتھ ہلا کے کہتی ہے پپی اماں یہ کون ہے جو یوں رو رہے ہیں؟ بی بی زینب کہتی ہے بیٹی یہ تمہارے بابا کے عزادار ہیں۔ اب سنو گے اپنی قدر و قیمت، تمہارا مقام کیا ہے؟ بی بی سکینہ تڑپ کے کہتی ہے پپی اماں یہ کربلا میں کہاں تھے جب میرا بابا علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیم، السلام علیکہ یا ابن سیدت نساء العالمین۔ سینے پہ ہاتھ رکھے بے کفن آقا کو سلام کرو، مولا میں کربلا نہ سکا، محسوس کرو مشی ختم کر کے تم کربلا پہنچے ہو، اور حسین کے روزے پہ نگاہ پڑی ہے۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہو السلام علی الحسین، مل کے حسین اونچی آواز سے، وعلی عزادار الراوی کہتا ہے میں زندان شام کے قریب سے گزر رہا تھا، میں نے ایک درد بھرا منظر دیکھا، میں نے ایک قیدی کے گلے میں رسی دیکھی،
رسی کا دوسرا سرا، ایک 5 برس کے بچے کی گردن میں ٹانگا، جب قیدی کمر سیدھی کرنا چاہتا تھا یا باقر کی آواز آتی تھی، بابا میرا گلا۔ ہاں شرم سے نہ رہنا، گڑ گڑ گڑ، بابا میرا گلا دب رہا ہے۔ اسے بڑا دکھ ہوا، یہ اپنے گھر گیا، اپنی زوجہ سے کہا آج میں نے ایسے مظلوم قیدی دیکھے کہ زندگی میں نہیں دیکھے۔ تو ہر چاند کی پہلی کو کچھ کھانا صدقے کا غریبوں کو دیتی ہے، مجھے وہ کھانا دے دے، میں ان قیدیوں کو کھلا دوں۔ اللہ اللہ صدقے کا کھانا اور سادہ۔ مومنہ کہتی ہے پہلے تو کھانا کھا لے، پھر ان قیدیوں کو کھانا کھلا دینا۔ یہ شخص کہتا ہے میں نے زندان میں جو منظر دیکھا ہے مجھ سے کھانا نہیں کھایا جائے گا۔ سنو گے ماتم کرنا ہے تو اس منظر پہ آواز بلند کرنا۔ کہتا ہے میں نے زندان میں ایک 4 برس کی بچی دیکھی۔ ہاں سنو گے، لگتا ہے اس کا کوئی چچا بھی مارا گیا ہے۔ کبھی کہتی ہے چچا جان قسم لے لے اب پانی نہیں مانگوں گی۔ اجرکم اللہ، شرم سے نہ رونا، گھٹ گھٹ کے نہ رونا۔ بس ایک مرتبہ آکے میرے منہ پہ نیلے نشان دیکھ لے۔ مومنہ نے جب یہ سنا کہا اگر ایسی بات ہے تو میں بھی کھانا نہیں کھاتی۔ کھانا لے کر بی بی زینب کے پاس آ گئی۔ اے امام زمانہ، آپ کی پھوپھی زینب کا ذکر ہو رہا ہے۔ مولا آپ خود کہتے ہیں جس مجلس میں میری پھوپھی زینب پہ گریہ کیا جائے اس مجلس میں ضرور آتا ہوں۔ مولا ہم گنہگاروں کی مجلس پہ نظر کر دیجئے۔ اب ایک مرتبہ مومنہ کھانا لاتی ہے، بی بی زینب کے سامنے رکھتی ہے۔ بی بی زینب سے کہتی ہے قیدی بی بی خود بھی کھانا کھا لے، اپنے بچوں کو بھی کھانا کھلا دیں۔ بی بی زینب پوچھتی ہے کیسا کھانا ہے؟ کھانا لانے والی کہتی ہے یہ صدقے کا کھانا ہے۔ دل زینب الٹ پلٹ گیا، علی کی بیٹی اور صدقے کا کھانا۔ مومنہ سے بی بی زینب نے کہا اے کھانا لانے والی، ہم صدقے کا کھانا نہیں کھاتے۔ کھانا لانے والی کہتی ہے اے بی بی نہ گھبرا، یہ کسی معمولی انسان کا صدقہ نہیں ہے، یہ تو میرے مولا حسین کا صدقہ ہے۔ جیسے حسین کا نام آیا، زندان کے کونوں میں بیٹھے ہوئے بچوں نے رو کے کہا ہائے مظلوم حسین، ہائے غریب حسین۔ مومنہ آپ بھی نہ سمجھی بچے نام حسین پہ کیوں رو رہے ہیں۔ بی بی زینب نے پوچھا مومنہ تو حسین کا صدقہ کیوں دیتی ہو؟ مومنہ کہتی ایک زمانہ تھا کوفے میں ہم رہتے تھے، اللہ نے میری ماں باپ کو بیٹے تو دیے تھے مگر بیٹی نہیں دی تھی۔ میری ماں بی بی زینب کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے اے وارث چادر
تطہیر بی بی تو دعا کر اللہ مجھے ایک بیٹی عطا کر اللہ بی بی زینب کے صدقے میں سب کی مرادیں پوری کر یہ کھانا لانے والی کہتی ہے بی بی زینب نے دعا کی میں پیدا ہوئی مگر قیدی بی بی اکثر میں بیمار رہتی تھی پھر سے میری ماں بی بی زینب کے پاس مجھے لے کر آئی آقا زادی آپ کی دعاؤں سے بچی پیدا تو ہو گئی پر اکثر بیمار رہتی ہے میری ماں کو اس موقع پر بی بی زینب نے فرمایا ہر چاند کی پہلی کو میرے حسین کا صدقہ دیا کرو میری ماں صدقہ دیتی ہوئی آتی تھی ماں مر گئی اب میں صدقہ دیتی ہوں سنو گے بی بی زینب نے کیا کہا کھانا لانے والی سے کہا اے مومنہ صدقہ دینا چھوڑ دے صدقے کے موسم گزر گئے مومنہ جلال میں آگے کہتی ہے قیدی بی بی تجھے کھانا نہیں کھانا تو نہ کھا میرے حسین کو بددعا تو نہ دے اللہ میرے حسین کو اکبر کے ساتھ آباد رکھے اللہ میرے حسین کو عباس کے ساتھ سلامت رکھے جیسے عباس کا نام آیا روتی روتی سکینہ کھڑی ہو گئی کہاں ہے میرے چچا عباس مومنہ گھبرا گئی کہاں ہے بی بی یہ بچی کون ہے جو عباس کو چچا کہہ رہی ہے بی بی زینب نے کہا یہ عباس کی بھتیجی حسین کی بیٹی ہے ایک مرتبہ مومنہ نے سکینہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا یہ بچی جس کے کان پھٹے ہوئے ہیں جس کا کرتا جلا ہوا ہے اگر یہ سکینہ تجھے تیرے رب کی قسم بھی تو کون ہے اب بی بی زینب کیا کرے میں وہی ہوں جس کی دعاؤں سے تو پیدا ہوئی سر جھکا کے آرام آرام سے کہا انا زینب بنت علی میں وہی زینب سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بار اللہ ہماری صلیب سی عبادت قبول فرما توفیق اطاعت اور عبادت عطا فرما گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما بزرگوں کو صبر اور استقامت عطا فرما خواتین کو حیا اور عفت عطا فرما علماء کو ذوق و نصیحت عطا فرما سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما بے اولاد کو نیک اولاد عطا فرما مقروض کے قرض کو ادا فرما بارلہ فلسطین میں مسلمان بہت مشکلات کے شکار ہیں بھوک سے بچے مر رہے ہیں فلسطین مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما ظالم اسرائیلیوں کو نیست و نابود فرما اسرائیل کو مدد کرنے والے ظالم امریکہ اور ان کی مدد کرنے والوں کو نیست و نابود فرما لبنان کے شیعیان حیدر کرار بڑے سخت مرحلے سے گزر رہے ہیں ظالم امریکی حکومت لبنان کی بھی امریکی اور اسرائیلی حکومت نے ان کے ہتھیار پر پابندی لگا دی بارلہ لبنانی مومن بڑے مشکل میں ان کو کامیابی سے اس مرحلے سے گزرنے کی توفیق عطا فرما ظالم لبنانی حکومت اور اسرائیل کو نیست و نابود فرما ایران کے مومن یمن کے مومن عراق کے مومن بحرین کے مومن جہاں بھی شیعیان حیدر کرار رہتے ہیں بارلہ ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما وطن عزیز میں اہل بیت کے چاہنے والوں کی جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما ظالم جو اہل بیت کے چاہنے والوں عزاداری کے خلاف سازشیں کرتے ہیں کبھی 40 کو روک کے کبھی مشی کو روک کے بارلہ ان کی تمام سازشوں میں جو بھی آئندہ کریں گے انہیں ناکام فرما اہل بیت کے چاہنے والوں کو ہمیشہ کامیابی عطا فرما زندگی میں زیارت حسین نصیب فرما مرنے کے بعد شفاعت حسین نصیب فرما ہمارے آقا امام حجت کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو آقا کے غلاموں میں شامل فرما مولا کے قدموں پہ شہادت کی سعادت عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع